ابتدا ہے رب جلیل کے پاک اور ببرکت نام سے، وہ جو کل کائنات کا مالک ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے عید الاضحیٰ انجوائے کی ہے، اور جہاں پہ پاکستان میں عید الاضحیٰ کے بعد فنی کلپس بنتے ہیں، جانوروں کے بھاگ جانے کو دکھایا جاتا ہے، یا بہت سی ویڈیوز میں کسائی کی کم عقلی کو دکھایا جاتا ہے، وہاں پہ چند اہم باتیں میں بھی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر کرنا چاہوں گا۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق عید الاضحیٰ پہ تقریباً 4 کھرب روپے کا کاروبار دیکھنے میں آتا ہے؟ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ لگ بھگ 23 ارب روپے صرف اور صرف کسائی کی مزدوری بن جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اندازے کے مطابق 3 ارب روپے کا ان جانوروں کا چارہ فروخت ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ابھی صرف میں نے آپ کو 2 کام گنوائے ہیں، کسائی اور چارے والا۔ تو اس بات سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ جو سنت ابراہیمی ادا کرنے کا کہا ہے، اس کے پیچھے اور کتنی لاجکس ہیں جو دنیاوی طور پہ بھی ہمیں فائدہ دے رہی ہیں۔ یعنی کاروبار بڑھتا ہے، بہت سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ اس قربانی کے موقع پہ ہر مسلمان دل کھول کر جانور خریدتا ہے، یا اگر کسی نے اپنے گھر کا جانور رکھا ہوا ہے تو وہ پورا سال اس پہ محنت کرتا ہے۔ شاید وہ پورا سال اس جانور پہ جو لگاتا ہے اس سے پورا سال روزگار جنریٹ ہوتا ہے اور کاروبار کو بھی وسعت ملتی ہے۔ یا پھر جو لوگ جانور خریدتے ہیں، ان جانوروں کے ساتھ یا اس خریدنے سے لے کر قربان کرنے تک بہت بڑا اکنامک فائنانس ریلیشن اٹیچ ہے، جس کے بہاف پہ اس عید الاضحیٰ کے گزر جانے کے بعد بھی کافی عرصے تک یہ فائنینشیل سرکل چلتا رہتا ہے، جس میں جانور قربان ہو جانے کے بعد کی گئی کھالوں کا کاروبار سال ہا سال چلتا رہتا ہے، اور اس سے جڑے لوگ کتنی آسانی سے روزگار حاصل کر لیتے ہیں اس عید الاضحیٰ کی سنت ابراہیمی ادا کرنے کی وجہ سے۔ اس بات پہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں عید الاضحیٰ کے موقع پر سب سے بڑا کاروبار دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ غریبوں کو مزدوری ملتی ہے، کسانوں کا چارہ فروخت ہو جاتا ہے، دیہاتی لوگوں کو مویشیوں کی اچھی قیمت مل جاتی ہے۔ اس سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے بعد چمڑے کا جو کاروبار کروڑوں اربوں کھربوں میں جاتا ہے، وہ ان کھالوں کی وجہ سے جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ غریبوں کو گوشت دینے کے ساتھ یا آپ کے اس فریضہ انجام کرنے کے ساتھ سال ہا سال جو کاروبار میں یہ وسعت آتی ہے، پیسے کی سرکولیشن ہوتی ہے، جو لوگ اس سے کماتے ہیں وہ فردر اپنی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں وہ پیسہ لگاتے ہیں، جن جن نیک کاموں میں وہ پیسہ لگاتے ہیں، ان کے اجر سے بھی آپ لوگ جڑے ہیں، منسلک ہیں۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا یا آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ غریبوں کو اس عید الاضحیٰ پہ صرف گوشت نہیں ملتا، ان کی سال بھر کی مزدوری روزگار کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ چمڑے کی فیکٹریوں سے جڑے ہیں، جن کا روزگار، جن کے گھر کا چولہا وہاں سے چلتا ہے۔ کئی لوگ ان پک اینڈ ڈراپ کی سروسز سے جڑے ہوئے تھے، جن کو آپ نے عید الاضحیٰ پہ استعمال کیا۔ کئی لوگوں کے اناج، ان کی فصل ان جانوروں کے پیسوں سے جڑی ہوئی تھی، جو وہ فروخت کر کے دیہاتی لوگ گئے اور انہوں نے جا کے اپنی فصلوں کا آغاز کیا۔ تو یہ پیسے کی سرکولیشن اس عید الاضحیٰ کے موقع پر اتنی زیادہ ہونے سے کاروبار، روزگار میں آسانی آتی ہے۔ اس عید الاضحیٰ کے موقع پہ سنت ابراہیمی ادا کرنے کا مقصد گوشت کی تقسیم اور اللہ رب العزت کی رضا تو ضرور ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے اس فریضے کو انجام کرنے کے بعد دنیاوی بھی بہت سے فائدے ہیں۔ تو میں اپنی ناقص عقل کے مطابق یہ کہوں گا کہ اگر دنیا کا کوئی بھی ترقی یافتہ ملک عمراء پہ، امیروں پہ ٹیکس لگا کر غریبوں میں پیسہ تقسیم کرنا بھی شروع کر دے، تو شاید اتنا بڑا کاروبار نہیں ہو سکتا
غریبوں کو اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا جتنا سنت ابراہیمی ادا کرنے سے، یا اس پیسے کی ساری سرکولیشن جو میں آپ کو بتا چکا ہوں ویڈیو میں، اس سے جتنا بڑا کاروبار ہمارے ملک میں یا روزگار ہمارے ملک میں جنریٹ ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے، میں یہ کہوں گا وہ کسی ملک میں نہیں ہوتا ہوگا۔ لہٰذا ہر صاحب استطاعت ضرور قربانی کے فریضے کو انجام دے اور کوشش کرے کہ اس سرکولیشن کا حصہ بنے، اور اکنامکس کی زبان میں جس کو سرکولیشن آف ویلتھ کا نام دیا گیا ہے، اس سرکولیشن آف ویلتھ کا یہ سلسلہ ایسا ہے، یعنی عید الاضحیٰ پہ قربانی کرنے سے یہ سرکولیشن آف ویلتھ جو سٹارٹ ہوتی ہے، اس کا اندازہ لگانا انسان کی عقل اور سوچ سے بہت بڑا کام ہے۔ دعا ہے کہ آئندہ ہماری زندگی میں آنے والی ہر عید الاضحیٰ پہ ہم سب کو اللہ اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ میرے یہ الفاظ کو پسند آئے ہوں گے، اور اگر مجھ سے کسی بھی طرح کی کوئی غلطی کوتاہی اس ویڈیو میں ہو گئی ہے تو میں پیش کی معذرت چاہوں گا، بلکہ ہو سکے تو کمنٹ میں میری کریکشن کر دیجیے گا تاکہ میری ناقص عقل اور ناقص معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اپنی دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ نے کے بعد